الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آج ہمارا ٹاپک موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے جس کی ہر حج کرنے والے آدمی کو، مکہ میں رہنے والے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ٹاپک ہمارا بیت اللہ کا طواف کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خاص طور پر طواف کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم خلیل اللہ جن کو کہتے ہیں ان کا ذکر کیا، ان کو بیت اللہ کی تعمیر کا جب حکم دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ بیت اللہ میرے گھر کو پاک کیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کتنی ہی عظمت اور کتنی ہی رفت ہے وہاں پر قیام کرنے والوں کی، طواف کرنے والوں کی، وہاں پر نمازیں پڑھنے والوں کی، کہ اللہ رب العزت آسمان سے اپنے خلیل کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس میرے گھر کو پاک کیجئے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک شاعرہ ہے، اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورت چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اور شریعت نے ہمارے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والا جو انسان ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور کوئی قدم نہیں رکھتا، ہر قدم پر جب وہ قدم اٹھا رہا ہے، جب قدم رکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ ابو داؤد اور ترمذی کی ہی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروۃ لاقامۃ ذکر اللہ کہ بیت اللہ کا جو طواف ہے اور صفا مروہ کے درمیان جو چکر ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ رب العزت کا ذکر بلند ہو۔ حجاج کرام کو بھی اور مکہ میں رہنے والوں کو بھی اس حدیث پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطواف صلاۃ، طواف نماز ہے، فاذا طفتم فاقلوا الکلام، جب تم طواف کرو تو باتیں کم کرو۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم جب طواف کرتے ہیں تو ہمارا وتیرہ کیا ہوتا ہے۔ حجاج کرام کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج یہ المیہ ہے کہ ہم طواف کرنے کے دوران جب حجاج کرام کو دیکھتے ہیں یا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی طرف، اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے جس چیز کے لیے اس طواف کو رکھا گیا ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت سے مناجات کا وقت ہے، اللہ رب العزت سے التجاؤں کا وقت ہے اور ہم اس کو فضول باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ طواف جو ہے دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مناجات کریں، اللہ رب العزت سے اپنے دل کی تمنائیں اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ یہ طواف اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ایسی عبادات کی بار بار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔